آج ہم جس ٹاپک پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک، اور اس بیچ میں بہت سی باتیں جو ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہیں، یا جو سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، مثلا ہیکل سلیمانی کے حوالے سے، پہلے قبلے کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، وہ بہت سے سوالات انشاءاللہ آج یہاں پر کلیئر ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے پوری توجہ یہاں دینی ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو ایسے سمجھاؤں جیسے ہم شروع سے کچھ نہیں جانتے اور ہمیں کوئی نئی طرح سے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا پہلے انسان کے طور پر، پہلے خلیفے کے طور پر، پہلے ہادی کے طور پر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان تھے جو اس دنیا میں آئے، اور اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا ایک مرکز تعمیر کیا، یا یوں سمجھیں کہ اس وقت ایک اسکول، ایک یونیورسٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت کے لیے ہدایت دینے کے لیے ایک مرکز جو چاہیے تھا، انہوں نے وہ تعمیر کیا، بیت اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا اور حضرت بی بی حوا کو، تو وہ دونوں الگ الگ مقامات پر اترے، پھر وہ دونوں اس دنیا میں ملے اور انہوں نے ساتھ رہ کر نسل کو آگے بڑھایا، اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف نسل کو آگے بڑھایا بلکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی کام کیا۔ تو بیت اللہ پہلا گھر تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا گیا۔ ان اول بیت، یقیناً پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ بکہ تھا جو مبارک ہے۔ مکہ کا پہلا نام بکہ ہے، ٹھیک ہے؟ پرانا نام بدلتے رہتے ہیں نا، تو مکہ کا پہلا نام بکہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مبارکن، برکت والا، اسی وقت سے کہہ دیا تھا۔ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ تو یہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہ بکہ تھا، اور ہماری ہدایت کے لیے بنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، ایک اسکول کے طور پر، ایک یونیورسٹی کے طور پر، ایک مرکز کے طور پر، ایک بنیاد کے طور پر۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کا وقت جب ختم ہوا تو ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام آئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے، اور یوں حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کو بڑھایا، ان میں ہدایت کا ذریعہ انبیاء بھیجے، اور کچھ کتابیں بھی بھیجی، کچھ صحیفے، چھوٹے چھوٹے بکلیٹس بھی، جیسے حضرت شیث علیہ السلام کو 50 چھوٹے چھوٹے جو صحیفے ہوتے ہیں، چھوٹے کتابچے، وہ دیے گئے تھے ہدایت کے لیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو قلم سے لکھنا سکھایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی سکھائی گئی تھی۔ تو یعنی انسان میں نہ صرف ہدایت بلکہ عقل اور شعور بھی آہستہ آہستہ پروان چڑھا، اور وہ یوں آہستہ آہستہ اور مضبوط ہوتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل اپنی عمر تقریباً 1000 سال تھی، یا اس سے کم، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام جب آئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام آئے، تو لوگوں میں ایک تو شرک عام ہو گیا۔ جب تک حضرت آدم علیہ السلام تھے تب تک شرک نہیں تھا، ہم ایک ہی امت تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ذریعے آگے بڑھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے تعلیم بڑھتی گئی، جیسے جیسے شعور آتا گیا، جیسے جیسے اس وقت کے حساب سے جو اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی، جیسے ہاتھ سے لکھنا یا کشتی وغیرہ بنانا، تو یہ بھی آتی گئی، تو بے حیائی، میوزک اور شرک، اس طرح کی چیزیں بھی آئی۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کئی نسلوں کو ہدایت دی، وہ ان کے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے، اور پھر جب انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو ایک بڑا سیلاب آیا، جس سے کعبۃ اللہ کی جو پرانی بنیادیں تھیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی وہ مٹ گئیں۔ یعنی وہ سیلاب اتنا بڑا تھا کہ نہ صرف زمین سے پانی نکلا بلکہ آسمان سے بھی وہ پانی نکلا، اور یوں سب ختم ہوا، اور صرف حضرت نوح علیہ السلام اور اس کشتی میں سوار لوگ بچے، اور جو بھی اس زمین پر گھر تھے یا کچھ بھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ آئے ہوں گے، 100 کی تعداد میں یا 1000 کی تعداد میں، وہ سب ختم ہو گئے سوائے کچھ کے، اور کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ اس زمین میں انسانیت کی بنیاد رکھی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، صحیح ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد
پھر اور بھی انبیاء آئے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام میں سے جو اصل کام لیا یا خاص کام لیا، ویسے حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب سے بھی اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام لیے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے آگے بڑھے، ان کے بچے بڑے ہوئے اور نسل دوبارہ یوں سمجھیں کہ 100 سے یا 1-2 لوگوں سے شروع ہوئی، 10-20 لوگوں سے شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ لوگ پھر بڑھتے گئے۔ تو حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام کے وقت میں لوگ اتنے نہیں تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تقریباً ایک ہی وقت کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا دوبارہ اپنے گھر کو بنانے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا، اور ہم جانتے ہیں کہ کیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جتنی بات کریں اتنی کم ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے چن لیا تھا، یا یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنے لیے چن لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں چنا، انہیں امامت دی، لوگوں کا امام بنایا۔ آگے چل کر تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے چنا، جن میں سب سے اہم کام تھا کعبۃ اللہ کی دوبارہ بنیادیں رکھنا، یعنی وہ بنیادیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھیں، جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد ختم ہو چکا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کو دوبارہ کھڑا کیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی دوبارہ بنیاد رکھی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت نمازیں تھیں؟ کیا کعبۃ اللہ میں نمازیں پڑھی گئیں؟ کیا اس وقت کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم کے لیے، یعنی اس وقت کی امت مسلمہ کے لیے قبلہ اول تھا؟ کیا اس وقت بیت المقدس کی کوئی بنیاد، مسجد اقصیٰ کی کوئی بنیاد تھی؟ تو اس کے جوابات یہ ہیں کہ پہلی بات، اس وقت بیت المقدس کی کوئی بنیاد رکھی نہیں گئی تھی، اور لوگوں کے لیے جو مرکز بنایا گیا تھا وہ بیت اللہ ہی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جو بیت اللہ میں نہیں رہتے ہوں، کعبۃ اللہ کے آس پاس نہیں رہتے ہوں، انہوں نے اپنے لیے اور معبد اور مساجد بنا لی ہوں، لیکن دیکھیں یہاں پر ابھی جو ہم مساجد بناتے ہیں نا، ہر علاقے میں یا ہر گاؤں میں ایک ایک، یا ہر گلی میں ایک ایک الگ الگ اپنی اپنی مسجد، اس وقت مسجدوں کا کچھ ایسا رواج نہیں تھا، یعنی یہ زیادہ زیادہ مسجدیں بنانا یا ان کو سجانا، ان کو بڑا کرنا، ان پر اتنا خرچ کر دینا، یہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، جبکہ پہلے لوگ ہم جانتے ہیں وہ بہت ہی کم خرچ تھے، وہ اتنا خرچ نہیں کرتے تھے، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ وہ گھروں کو اتنے آباد کرتے۔ تو مسجد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سجدہ کیا جائے۔ اگر آپ ایک حصہ رکھتے ہیں زمین کا خاص اپنی نماز کے لیے، چاہے وہ بنا ہوا نہیں ہے، بس آپ نے فکس کر دیا کہ آئندہ مجھے یہاں پر نماز پڑھنی ہے، تو وہ آپ کی مسجد ہو گئی، یعنی جہاں پر آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کی نماز پڑھنے کے لیے صرف بیت اللہ ہی تھا، یا اس کے علاوہ لوگوں نے مساجد نہیں بنائی تھی جو کعبۃ اللہ کے نزدیک نہیں رہتے تھے، کیونکہ لوگ تو آگے بڑھے نا، نسلیں تو بڑھی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وہ بڑھتی ہوئی نسلیں ختم ہو چکی تھیں، لیکن پھر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، ان سے ان کی نسلیں آگے بڑھی، یا اور لوگ تھے جو اس کشتی میں سوار تھے، ان سے بھی ظاہر ہے نسلیں آگے بڑھی ہوں گی، تو وہ لوگ پھر کہاں عبادت کرتے تھے، ان کی مساجد کون سی تھی؟ تو ہو سکتا ہے انہوں نے زمین کے کسی حصے کو اپنے لیے مسجد مقرر کر دیا ہو۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی مساجد ہو سکتی ہیں، لیکن ہر جگہ اور ہر علاقے میں نہیں، یا اگر ہر علاقے میں بھی تو وہ اتنی کوئی خاص نہیں تھی کہ ان کو اب تک یاد رکھا جائے کہ فلاں قوم نے، فلاں قوم نبی کی فلاں لوگوں نے یہ جگہ اپنی نماز کے لیے مقرر کی تھی، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بھی نماز تھی، حضرت نوح علیہ السلام، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی تھی، لیکن ان کی جو مساجد تھیں، جو کعبۃ اللہ سے بہت دور رہتے تھے، جب نسلیں آگے بڑھی تو وہ اتنی کوئی خاص نہیں تھیں،
وہ اتنی کوئی بڑی نہیں تھی کہ ان کو آج تک یاد رکھا جائے یا ان کا کوئی نام آج تک موجود ہو، ان کا کوئی نشان آج تک موجود ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اس کا ثبوت ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب بنا مجھے نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور آپ یہ دعا یعنی یہ ایک لازم دعا میری قبول کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی دعائیں مانگی تھی، لیکن اس دعا کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ وتقبل دعا، میری اس دعا کو آپ قبول کریں لازمی، کہ مجھے بھی اور میری نسلوں کو، ذریت نسلیں، میں اولاد کے اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ تو نماز اس وقت بھی تھی، ہاں طریقہ کیا تھا؟ ایسے ہی تھا جو ہمیں ملا ہے، یا اذان یا جماعت، یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی کہ وہ کس طرح تھی۔ نماز تھی، ٹھیک ہے، وہ کس حساب سے تھی ابھی ہم اس پر کچھ بھی بات نہیں کرتے۔ نماز تھی یہ کہنا کافی ہے، اور نماز کے لیے ایک جگہ چاہیے، اور ان کے پاس وہ بیت اللہ تھا، ایک مرکز جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانیت کے لیے چنا تھا۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے نماز کی حضرت اسماعیل سے۔ ہم جانتے ہیں، جیسے کہ پیچھے پڑھ آئے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنے لیے نماز کا قائم کرنے والا خود کے لیے یہ دعا کی، بلکہ اولاد کے لیے بھی کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو انہیں حضرت ہاجرہ سے ہوئے، ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے پاس چنے ہوئے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت زندہ تھی کہ وہ نہ صرف خود نماز پڑھتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کہتے تھے۔ تو اس وقت بھی لوگوں کا جو قبلہ اول تھا، پہلا قبلہ، یا یوں سمجھے ایک ہی قبلہ تھا، وہ کعبۃ اللہ تھا، صحیح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف بیت اللہ بنانے کے لیے چنا، لیکن ان سے 2 نسلیں اور آگے بڑھائیں، جن میں ایک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں پلے بڑے، وہاں بڑے ہوئے، جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے ہوئے، اور یوں 12 بیٹے آگے چل کر عرب کہلائے۔ ان میں سے کچھ کے نام مٹ گئے، کچھ کے نام ابھی بھی زندہ تھے، جن سے پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ پھر یہاں دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام دیے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائے۔ کیوں کہلائے بنی اسرائیل؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، جس کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اللہ کے بندے کو ایک اور زبان میں اسرائیل کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل کا عام مطلب یہ ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو 12 بیٹے ہوئے تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے کسی کو بھی نہیں چنا۔ آخر میں سالوں بعد، تقریباً 2000 سال بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا گیا، جبکہ یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام خود بھی نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، اور بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا۔ تو یعنی یوں نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی، اور سالوں جو انبیاء آتے رہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے ذریعے آتے رہے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی بھی نبی نہیں اٹھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو انبیاء آتے گئے، ان میں جو آخری پیغمبر تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آنے تھے سب سے آخر میں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی اولاد سے نہیں، حضرت اسماعیل کی اس اولاد سے چنا جو مکہ میں بڑے ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ بیت اللہ مکہ میں تھا،
اور حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں پلے بڑھے، اور فلسطین میں کوئی بھی ایسا معبد یا مسجد نہیں تھی جو ان کے لیے خاص ہو اور جن کو انہوں نے اپنے لیے خاص کیا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہو سکتا ہے کہ اپنے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور ان کی اولاد کو بیت اللہ کی اہمیت بتائی ہو، اور یہ بھی بتایا ہو کہ یہی پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے چنا ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاتے ہوں وہ کعبے کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھاتے ہوں، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے آئے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو چنا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین سے مصر گئے تھے اپنے بھائیوں کی وجہ سے، جب ان کے بھائیوں نے انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا تھا اور وہ وہاں پر غلام بنا کر بیچے گئے تھے۔ تو بنی اسرائیل پھر بہت سال مصر میں رہے، اور آگے چل کر جب حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے گئے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ 11 بھائی ایک ان کو چھوڑ کر جو بنی اسرائیل کہلائے، وہ مصر میں ہی بڑے ہوئے۔ اور مصر کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا اصل مسکن نہیں تھا، اصل رہنے کی جگہ نہیں تھی، اصل وہ فلسطین تھے، اس لیے مصر کا جو بادشاہ تھا جو فرعون کہلاتا تھا، یہ اس کا لقب تھا، اس کا اصل نام کچھ اور تھا۔ تو فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، یعنی بنی اسرائیل کی تمام اولاد جو آگے بڑھی، بہت زیادہ ہوئے، پھلے پھولے، تو ان تمام کو غلام بنا لیا گیا، کیونکہ وہ وہاں کے اصل رہائم نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں وہاں سے آزاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع کو ان میں ایک نبی بنا کر بھیجا، پھر حضرت شمعون اور یا پھر حضرت شمعیل، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد اور بھی بہت سے انبیاء آتے گئے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ہدایت دی اور مصر سے آزاد کر کے فلسطین رہایا، اور وہاں پر انہیں ایک پورا جو ایک قوم ہے امت مسلمہ کی حیثیت سے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے انہیں فضیلت دی۔ ایک بات ان تمام چیزوں کے بیچ میں یاد رکھیں کہ جو دوسری دنیا تھی نا، کیونکہ دنیا صرف مکہ اور فلسطین میں نہیں تھی یا مصر میں نہیں تھی، اس کے علاوہ آج کی جو تمام پورا میپ ہے آپ دیکھیں، وہاں پر بھی انسانیت تھی، وہاں پر بھی لوگ بڑھتے جا رہے تھے۔ اب وہاں کیا سسٹم تھا، وہاں کیا ہو رہا تھا، وہاں کون سے نبی آئے، وہ کس طرح دعوت دیتے رہے، ان کی دعوت نہ ماننے پر لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی۔ ہو سکتا ہے وہاں پر بھی اسی طرح ہو کہ نبی آیا، لوگوں نے نہ مانا، پھر انہیں عذاب ہوا، پھر دوسرا نبی آیا، پھر تیسرا نبی آیا، اور یوں سلسلہ اسی طرح آگے چڑھا۔ لیکن تمام انسانیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت رکھی تھی، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنی اسرائیل کو دی تھی۔ یہ امت مسلمہ تھی ہم سے پہلے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے ہیں نا، لیکن ان سے پہلے تو ظاہر ہے اس دنیا میں بہت سے لوگ رہ چکے ہیں، تو ان بہت سے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت کے لیے جس قوم کو چنا تھا وہ بنی اسرائیل تھے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات کیے تھے، اور سب سے بڑا انعام کہ ایک نبی ان کا جاتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا تھا، دوسرا جاتا تھا تو تیسرا آ جاتا تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک سے ساتھ دوسرا بھی ہوتا تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ ایک ہی وقت کے نبی ہیں۔ تو صرف ایک نبی نہیں، بہت سے انبیاء ان میں آتے رہے اور ان کو ہدایت دیتے رہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ یہ بنی اسرائیل خود پسندی میں یا چناؤ، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اس میں اتنے زیادہ خشک ہو گئے، یوں سمجھیں، یا اتنے زیادہ بزدل ہو گئے کہ انہوں نے سب کچھ انبیاء پر چھوڑ دیا کہ بس یہی اب کریں، یہی اللہ سے کہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی الفاظ کہے تھے جو قرآن میں آتے ہیں کہ تم مجھے اذیت کیوں پہنچاتے ہو، یعنی انہوں نے رسولوں کو تکلیف دینا شروع کی، تو ان کے اعمال ٹیڑھے ہوتے گئے، آہستہ آہستہ اور ٹیڑھے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہیں چنے رکھا اور ان میں انبیاء بھیجتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون سے آزاد کرایا تھا،
تو جب تک وہ فرعون کی غلامی میں تھے تب تک ان کے لیے کوئی الگ مسجد نہیں تھی۔ ظاہر ہے غلام مصر میں غلام کے طور پر رہتے تھے، حضرت موسیٰ انہیں بچانے گئے تھے، تو جب تک وہ وہاں پر رہے، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون سے آزاد نہ کرایا، تو حضرت موسیٰ نے انہیں حکم دیا اجعلوا بیوتکم قبلۃ، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، قبلہ رخ کر لو، یعنی کوئی الگ مسجد نہیں ہے تو اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو، یعنی جیسے عورتیں آج کے وقت میں نماز پڑھتی ہیں ویسے تمام بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو۔ تو نماز کا اس وقت بھی ایک چیز تھی، نماز وہاں اس وقت بھی فرض تھی، اور قبلہ اس وقت بھی موجود تھا، ایک ڈائریکشن تھی، اور وہ بیت اللہ ہی تھا، کیونکہ بیت المقدس کی ابھی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی۔ پھر آگے چل کے آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان میں بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں زبور دیا گیا تھا، جو اصل میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پر مشتمل ایک کتاب تھی، جس میں کوئی قانون، کوئی شریعت نہیں تھی، کیونکہ شریعت وہی چلی آ رہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، کیونکہ یہ ایک ہی امت تھے، ایک ہی قوم تھے، یہ ایک ہی گروہ تھا جو شروع سے چلا آ رہا تھا، جن کو فضیلت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے الگ انبیاء بھیجے لیکن شریعت وہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وقت بنی اسرائیل کا ایک گولڈن پیریڈ تھا، یعنی یوں سمجھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بادشاہت، حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کی جو بادشاہت انہیں ملی تھی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں ان کے پاس واپس آ گئی تھی، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت کے کفار کو ختم کیا تھا اور دنیا میں انہیں ایک اقتدار ملا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مسجد بنانا، یعنی یہ ایک ایسی خواہش تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور حمد بہت زیادہ پسند تھے، اس لیے انہیں کتاب بھی ایسی دی گئی تھی جس میں صرف حمد و تسبیحات ہی تھیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو دنیا کی تمام چیزیں ہیں، پہاڑ ہو گئے، درخت ہو گئے، یہ بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتی تھیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر ایک خواہش تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عظیم جگہ بنائیں، ایک عظیم مسجد بنائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ خواہش حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی نبی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں عظیم ہیکل سلیمانی بنا۔ ہیکل کہا جاتا ہے انگلش میں ٹیمپل کو، اردو میں آپ مسجد بھی کہہ سکتے ہیں، عبادت گاہ بھی کہہ سکتے ہیں، مندر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تو وہ عظیم ہیکل سلیمانی بنا۔ اس کے بعد یہاں پر دو ممکنات ہو سکتی ہیں، دو وجوہات، کہ یہ دوسرا ٹیمپل کیوں بنایا گیا یا دوسرا معبد، دوسری مسجد کیوں بنائی گئی جبکہ بیت اللہ تھا۔ تو پہلی چیز، ایک تو بیت اللہ بہت دور تھا، اور بیت اللہ کی اہمیت آہستہ آہستہ شاید بنی اسرائیل نے بھلا دی تھی، اور جو دوسری نئی مسجد ان کے لیے بنی تھی، ایک عظیم مسجد، ایک عظیم ٹیمپل، ایک عظیم ہیکل، آپ کوئی بھی اسے نام دے سکتے ہیں، ان کے لیے آزمائش تھی۔ ہو سکتا ہے یا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی ہو کہ اب ان کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ نہیں بلکہ بیت المقدس ہے، یعنی کہ یہ ہیکل سلیمانی، یا دوسرا یہ کہ آزمایا گیا اس کے ذریعے کہ کہیں وہ اللہ کے پہلے گھر کو تو نہیں بھولتے، اصل قبلے کو تو نہیں بھولتے۔ اور یہاں پر جو صحیح چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد کو کوئی الگ شریعت نہیں دی گئی تھی، کیونکہ جیسے ہم نے بات کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کوئی ایسی قانون والی کتاب نہیں تھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تھی، بلکہ وہی شریعت تھی جو حضرت موسیٰ کی تھی۔ تو انہیں آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں پورے نہیں اترے، یعنی آہستہ آہستہ بنی اسرائیل سے بیت اللہ کی عظمت جاتی رہی، اور انہوں نے وہ مقام جو بیت اللہ کا تھا وہ ہیکل سلیمانی کو دے دیا، اور وہاں اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس وقت انہوں نے اسے اپنا قبلہ بنا لیا ہو، یا کہیں سالوں بعد جا کر انہوں نے اسے قبلہ بنا لیا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کہ ایک بیت اللہ کی جگہ پر ایک دوسری مسجد آئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر، اول گھر کو، کیونکہ دوسرا گھر بھی اللہ تعالیٰ ہی کا تھا، اللہ کے اول گھر کو چھوڑ کر اس کو اہمیت دی گئی، کیونکہ وہ ان کی سرزمین پر تھا،
کیونکہ وہ ان کے انبیاء نے بنایا تھا، یا کوئی بھی بات ہو سکتی ہے کیونکہ فلسطین اور مکہ بہت دور تھے، اس حساب سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سالوں بعد جب ان کا ایک دور تھا بادشاہی کا، وہ چھن لیا، یعنی بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ یہ ایک کافر تھا جو ان کے اوپر آیا تھا عذاب بن کر، اور وہ انہیں بابل لے گیا اور وہ بابل کی غلامی میں چلے گئے۔ یعنی ایک بار غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالا تھا، یہ دوسری غلامی تھی جو بخت نصر کے ذریعے انہیں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے قانون کو مذاق بنا لیا تھا، اور بخت نصر نے ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا، ختم کر دیا، اس کو وہاں سے ڈھا دیا۔ اور یہ تمام واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی قبل مسیح کے پہلے سے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری پیغمبر ہے، کیونکہ اس کے بعد جو پیغمبر آئے وہ رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ بنی اسرائیل سے نہیں، بنی اسماعیل سے جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو چیزوں کو نا ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا، جوڑنا آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا۔ تو یہ زمانہ یعنی پہلی ہیکل سلیمانی کی تباہی، پہلی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھی، اور یہ دوسرا ان کا غلامی یعنی تاریکی کا دور تھا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں بعض کہتے ہیں نہیں ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک ٹائٹس جو وہاں کا بادشاہ تھا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزادی دی۔ حضرت عزیر نے انہیں دوبارہ شریعت سمجھائی، اور ٹائٹس نے انہیں آزاد کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی ہیکل سلیمانی میں، کیونکہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، یعنی جب انہیں حضرت عزیر کے وقت میں دوبارہ آزادی ملی تو انہوں نے ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی ہیکل میں، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی اسی ہیکل میں رہ کر عبادت کرتی تھیں، اور وہیں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کو یا بنی اسرائیل کو وہ تمام تعلیمات، وہ تمام معلومات یا شریعت کے قوانین سکھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں دو گروہ آ گئے، ایک عیسائی، یعنی جو عیسائی لوگ ہیں نا، یہ اصل میں بنی اسرائیل کا ہی حصہ تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ بنی اسرائیل دو گروہ ہو گئے، ایک عیسائی، دوسرے بنی اسرائیل۔ اچھا، بنی اسرائیل میں ہی یہود کا ایک ٹولہ ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ یہود اور بنی اسرائیل ایک ہی لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ ہیں، یہود کچھ کم ہیں، یا اب بنی اسرائیل کو یہود زیادہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں دو گروہوں میں بٹ گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزاتی پیدائش دی تھی۔ کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، اس طرح مانا کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا یا خدا کے بیٹے کا، اور کچھ لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد انہیں دنیا میں بادشاہی نہیں ملی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ باتیں ہماری بہت گول مول ہو گئی ہیں، لیکن دیکھیں، بنی اسرائیل کو جو بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں ملی، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں ملی، جو ان سے دوبارہ چھن گئی اور انہیں غلام بنا لیا گیا، پھر آزادی ملی تھی، لیکن وہ بادشاہت نہیں ملی تھی۔ بادشاہت اب بھی نان مسلمس کے پاس تھی۔ تو بنی اسرائیل کو ایک ایسے پیغمبر کی ضرورت تھی، یا امید تھی، یا خواہش تھی، جو انہیں دنیا میں بادشاہت دلائیں، جو انہیں دنیا میں ایک نام دلائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں یہ نہیں ملا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا قبلہ درست کرنے آئے تھے، ان کی جو گمراہیاں تھی وہ درست کرنے آئے تھے، وہ انہیں دنیا میں کوئی بادشاہت دینے نہیں آئے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے مطابق ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی خواہشات کے مطابق نہیں آئے، اور دوسرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں وہ چیزیں کہتے ہیں جو ان کا نفس انہیں نہیں کہتا، یعنی ان کی نفسانی خواہشات کچھ اور تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت اللہ کی طرف سے لے آئے تھے وہ کچھ اور تھی، اور انہیں وہ شریعت نہیں چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا۔ اور دوسرا گروہ وہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو یوں بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ گئے، اور ان کا قبلہ بھی یوں دو گروہوں میں بٹ گیا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ ایک قبلہ تو ان کا بیت المقدس تھا، صحیح ہے، بیت المقدس جسے آپ ہیکل سلیمانی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیت المقدس
ہیکل سلیمانی کو انہوں نے اپنا قبلہ بنا لیا اور کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی، مسجد حرام کی اہمیت ان کی نظر سے جاتی رہی۔ پھر جو عیسائی تھے انہوں نے بیت المقدس کی ہی دوسری سائڈ، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا گیا تھا یا پھانسی دی گئی تھی، وہاں اس جگہ کو، وہ ایک جگہ ہے، ایک پہاڑ ہے، اس جگہ کو انہوں نے اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو یوں اس وقت کے مسلمان، کیونکہ ابھی تو ہم آئے ہی نہیں ہیں نا، اس وقت عیسائیوں اور بنی اسرائیل کا دور چل رہا ہے، جو کہ ایک ہی امت ہے لیکن دو فرقوں میں بٹ گئی، تو ان کے دو قبلے ہو گئے۔ انہوں نے اصل قبلے کو چھوڑ دیا جو ان کا اصل تھا، ٹھیک ہے، یعنی بیت اللہ، پھر انہوں نے الگ الگ اپنا اپنا قبلہ، یعنی اپنی اپنی عبادت گاہیں، اپنے اپنے طریقے شروع کر دیے جو اللہ کی نازل کی گئی شریعت کے بالکل مطابق نہیں تھے۔ تو ایک نے بنا لیا بیت المقدس کو اپنا قبلہ، یعنی ہیکل سلیمانی کو کہہ دیں، اور ایک نے بنا لیا اس پہاڑ کو جہاں پر، یا اس جگہ کو جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھائی گئی تھی، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ پھر کیا ہوا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے تقریباً 70 سال کے بعد، دوبارہ سنیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً جانے کے 70 سال کے بعد ایک رومی دور آیا، اور وہی زمین جہاں اللہ کا گھر تھا وہ دوبارہ مسمار کر دی گئی، دوبارہ خراب کر دی گئی، یا دوبارہ ڈھائی گئی، اور وہ کون سی تھی؟ ہیکل سلیمانی۔ ایک بار ہیکل سلیمانی کو تباہی دی تھی بخت نصر نے، اس کے بعد رومی دور کے بادشاہ نے وہاں ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اور صرف ایک دیوار رہ گئی جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، جہاں آج بھی بنی اسرائیل جا کر روتے ہیں اور اپنی تاریخ پر روتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مسجد، اپنے معبد، اپنی خاص جگہ، اپنے ہیکل کی حفاظت نہیں کی۔ یعنی تب سے حضرت عیسیٰ کے جانے کے 70 سال کے بعد انہیں دوبارہ یہ موقع نہیں ملا کہ وہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر سکیں۔ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ رومی دور تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے ہیں، 70 سال ہو چکے ہیں، دوبارہ ان کا ہیکل ختم کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ رومی دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک بھی چلا، یعنی بنی اسرائیل، یعنی یا یہود کہہ سکتے ہیں، وہ دنیا میں الگ الگ مقامات پر بکھر گئے، فلسطین سے ان کو نکلوا دیا گیا، ان کی اصل سرزمین سے، اور وہ دنیا میں بھٹکتے رہے۔ انہیں کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کر سکے، انہیں ہمت دے سکے، دوبارہ اپنے ہیکل کی جگہ آزاد کروا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور ان کو معراج کرایا۔ ہم جانتے ہیں کہ معراج والی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں سے لے جانے سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا تھا۔ اس وقت بیت المقدس جو ہیکل سلیمانی ہے، اصل میں یہ جو بیت المقدس ہے نا، مسجد اقصی، یہ اصل میں ہیکل سلیمانی کی جگہ پر بنائی گئی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے وقت میں اس کا نام ہیکل سلیمانی تھا، ہمارے وقت میں اس کا نام بیت المقدس ہے یا مسجد اقصی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیت گھر کو کہا جاتا ہے اور المقدس پاک کو، تو وہ پاک گھر ہے، ٹھیک ہے، یا مسجد کہا جاتا ہے عبادت کی جگہ کو، اور اقصی کہا جاتا ہے جو دور ہو، دور کی عبادت کی جگہ۔ تو یہ نام ہیں اس کے کچھ، ہیکل سلیمانی کہہ دیں، مسجد اقصی کہہ دیں، یا آپ بیت المقدس کہہ دیں، یہ ایک ہی جگہ کے 3 نام ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج والی رات جب بیت المقدس میں تمام انبیاء کو امامت کروائی تھی، وہاں انہیں نماز پڑھائی تھی، اس وقت وہاں کوئی جگہ موجود تھی، وہاں کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت بنی ہوئی نہیں تھی، کوئی مسجد بنی ہوئی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو رومیوں نے مسمار کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ تقریباً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے 400 سے 500 سالوں کے درمیان وہ تباہ شدہ ایک جگہ تھی، جو پاک تھی، جو مقدس تھی، لیکن وہاں کوئی مسجد نہیں تھی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے ہیں معراج کے واقعے کے بعد، پہلے وہ مکہ میں رہے ہیں 13 سال، پھر اللہ نے انہیں معراج کرایا ہے اس بیچ میں، اور پھر وہ مدینہ آئے۔ تو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ کیوں پڑھی؟ اس کے پیچھے بھی بہت سی حکمتیں تھیں۔ پہلی حکمت یہ تھی تاکہ یہود کو لگے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے پاس وقت ہے،
تم اب بھی راہ راست پر آ سکتے ہو۔ یہود کو بھی اندر سے معلوم تھا کہ جو ان کا اصل قبلہ ہے یا پہلا قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی ہے، ان کو بھی معلوم تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں ان کی حمایت کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے شروع میں 16 مہینے انہی کے رخ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن 16 ماہ بعد جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اس کے 16 ماہ بعد بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا کہ جس مقام پر، جس فضیلت پر تم تھے، اب وہ تم سے چھن لیا گیا ہے۔ یعنی قبلے کی تبدیلی جو بیت المقدس سے ڈائریکٹ بیت اللہ یعنی کہ مسجد حرام، ٹھیک ہے، کعبۃ اللہ کی طرف کی گئی، یہ اصل میں امت کی تبدیلی تھی، امت مسلمہ کی۔ یعنی وہ امت مسلمہ جو فضیلت امت مسلمہ کی بنی اسرائیل کو تھی سالوں پہلے، وہ اب ان سے چھن چکی ہے۔ اب وہ فضیلت ملی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اب یہی امت ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے لے کر چلے گی، کیونکہ تم اب اس لائق نہیں ہو۔ تم میں اتنی کوتاہیاں، اتنی لاپرواہیاں آ گئی ہیں، تم مغضوب ہو چکے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہو، اللہ کی لعنت کے مستحق ہو چکے ہو۔ اب تمہیں اس ذمہ داری سے ہٹایا جا رہا ہے، اور اس کا ثبوت قبلہ چینج کرنا ہے کہ تم غلط راستے پر تھے، تم نے اپنا قبلہ ہی چینج کر دیا، تم نے اپنی ڈائریکشن ہی چینج کر دی حق کو جاننے کے باوجود۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل قبلے کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور قبلے کو چھوڑنا اصل میں پوری ڈائریکشن ہی چینج کرنا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہیں اور آپ نے وہ ایک سڑک ہی الٹی پکڑ لی جہاں سے آپ کو وہ گھر ہی نہیں جا رہا، ہدایت ہی نہیں ہے، آپ کا راستہ ہی غلط ہو گیا، تو یعنی آپ نے پورا کا پورا سب کچھ خراب کر دیا۔ تو یہ بھی ایسے ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع کے 16 ماہ جب مدینے میں مسلمان رہے ہیں تو اس وقت انہیں حکم تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تاکہ بنی اسرائیل اگر سیدھی راہ پر آنا چاہیں تو ان کے پاس یہ وقت ہے۔ لیکن وہ نہیں آئے سیدھی راہ پر، انہوں نے رسول اللہ کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، بیت اللہ کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کے کلام کو، اللہ کے الفاظ کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، شریعت کے لاز کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ فضیلت ان سے چھین لی، اور وہ مسلمانوں کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابہ کو دے دی، مومنین کو دے دی۔ اور یہ صرف اکیلی تبدیلی نہیں تھی قبلہ چینج کرنے کی، بلکہ اسی سال جب قبلہ چینج ہوا، انہی مہینوں میں ایک تو غزوہ بدر بھی ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک دنیا میں ایک عزت ملی، ایک مقام ملا، ایک حیثیت ملی، ایک دبدبہ، ایک روب ان کا چھا گیا۔ دوسرا، روزے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں اسی سال فرض ہوئے، تاکہ یہود کو یہ بھی بتایا جائے کہ جو روزے تم رکھتے ہو وہ 10 محرم کا رکھتے تھے اور رسول اللہ بھی رکھتے تھے، تو جو روزے تم رکھتے ہو اب وہ ہمارے، یعنی وہ طریقہ جو تمہارا ہے اب وہ ہمارا نہیں ہے، اور ہم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اور آہستہ آہستہ اور باقی شریعت بھی ہم پر مدینہ کے بعد کھلتی چلی گئی۔ تو یوں ایک پہلا قبلہ شروع سے جو اصل تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، مسجد حرام ہی تھی، کعبۃ اللہ ہی تھا۔ بیت المقدس کو کچھ عارضی وقت کے لیے، ٹیمپرری وقت کے لیے ہمارا قبلہ مقرر کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جا کر یعنی یہود کو اب بھی وقت نہیں ملا تھا کہ وہ اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کریں، کیونکہ رومیوں کے دور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح بیت المقدس کے بعد وہاں کی صفائی کرائی اور ابتدائی تعمیر کی۔ یعنی حضرت عمر نے رومیوں سے جنگ کر کے وہ فلسطین اپنے قبضے میں کیا، اور فلسطین میں انہوں نے اس جگہ پر جہاں پہلے ہیکل سلیمانی تھا، جو بنی اسرائیل کو انتظار تھا کہ ہم بنوائیں گے، لیکن ان کے ہاتھ میں آئے ہی نہیں وہ سرزمین دوبارہ، کیونکہ انہوں نے وہ اعمال کیے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ سرزمین دوبارہ دے دیں، تو وہ سرزمین بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئی حضرت عمر کی وجہ سے، اور حضرت عمر نے وہاں بیت المقدس تعمیر کروائی، سمپل کروائی تھی، یہ جو آج اتنی بڑی بیت المقدس ہے یہ نہیں۔ پھر اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کو مزید عظیم انداز میں تعمیر کیا، یعنی حضرت عمر نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی،
آج کا یہ جو اس کا پورا سانچہ ہے یہ اصل میں بعد میں اسے دیا گیا تھا، جس میں پھر اموی خلیفہ نے قبۃ الصخرہ کو بھی شامل کیا۔ قبۃ الصخرہ اصل میں اسی مقام پر ایک اور جگہ ہے، اکثر لوگ اس قبۃ الصخرہ کو بیت المقدس مانتے ہیں، وہ گولڈن کلر کا ہے لیکن وہ ایک الگ قبہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ بیت المقدس ایک الگ مسجد ہے۔ اب یہاں پر سوال آخری آتا ہے کہ اس کو یہ نام کس نے دیا، بیت المقدس کا یا مسجد اقصیٰ کا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں بتایا ہے کہ وہ ذات بابرکت ہے جو اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے، معراج کی رات مسجد حرام سے بیت المقدس لے گئی، مسجد اقصیٰ لے گئی۔ تو مسجد اقصیٰ یعنی دور کی مسجد، یہ اصل میں نام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ ویسے تو تمام پوری سرزمین اللہ کی ہے، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو پہلا گھر چنا لوگوں کی ہدایت کے لیے، پہلا مرکز، وہ بیت اللہ ہے۔ اور آج تک جو ہمارا قبلہ اول رہا ہے وہ بیت اللہ ہی ہے۔ بیچ میں بیت المقدس عارضی قبلہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری جو مسجدیں ہیں وہ 3 ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو یہ بیت اللہ جسے آپ کعبۃ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، مسجد حرام بھی کہہ سکتے ہیں، ناموں میں الجھ نہ جائیے گا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا مسجد نبوی جو رسول اللہ نے مدینہ میں جا کر تعمیر کی تھی، یعنی بیت المقدس سے بھی پہلے مسجد نبوی تعمیر ہوئی تھی۔ پھر حضرت عمر نے جو بیت المقدس تعمیر کروائی۔ تو یہ 3 جگہیں مسلمانوں کے لیے سب سے خاص ہیں، لیکن شروع سے جو ہماری ڈائریکشن، ہمارا قبلہ رہا ہے وہ بیت اللہ ہی رہا ہے، اللہ کا گھر جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور جو بعد میں حضرت ابراہیم نے جس کی بنیادیں کھڑی کی تھی، اور جو آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوگا۔ تو اگر کہیں آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو کوشش کیجیے گا کہیں سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، تھوڑا دھیان زیادہ دیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے تمام باتیں آسان کریں اور ہمیں صحیح سمجھ عطا کریں، آمین۔